اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام ماہ رمضان ہوم ٹی وی انٹرٹینمنٹ کے زیر اہتمام آپ سے مخاطب ہے صاحبزادہ محمد عدنان غفور ہاشمی، اور آج 11 رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسے پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ تھا، اسی طرح دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور یہ
ایسا عشرہ ہے کہ جس کے اندر جتنا ہو سکے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے اپنی بخشش کروا کر، اپنے مرحومین کی بخشش کروا کر، اور اس سے ہٹ کر استغفار کی کثرت کیجیے کہ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ اور کیونکہ اس عشرے کی جو دعا ہے وہ بھی یہی ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ یہ ایسا عشرہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم فرمائیں گے، رب کی مہربانی ہو گئی تو آپ کے تمام گناہ ختم ہو جائیں گے، آپ کی بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی۔ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں استغفار کثرت سے کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلانے کے لیے بندے کو خود کہتا ہے کہ آ جا بندے، میرے پاس آ جا۔ اگر تو گناہوں میں لپٹا ہوا ہوگا، تیرے اتنے گناہ ہوں گے کہ جو گناہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہوں، جو گناہ آسمان تک پہنچنے والے ہوں، تو جب وہ گناہ تو میرے پاس لے کر آئے گا، ان گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، میں تجھے دیکھوں گا، میں تیری بخشش کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ قرآن کہتا ہے وسارعوا، جلدی سے آؤ، کدھر؟ الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنہ، اور جنت کی طرف۔ اب سارعوا یہاں سے یہ قرآن میں ہے کہ وسارعوا الی مغفرت من ربکم، کہ اپنے رب کی مغفرت، اپنے رب کی جنت، اس کی طرف جو آتے ہیں جلدی سے آتے ہیں۔ اور قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی بخشش، اپنے رب کے پاس آ کر اپنی بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے لیے استغفار کرتے ہیں، تو یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے یہ 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ان تینوں عشروں کی جو تقسیم ہے، اس مہینے کے ان 3 عشروں کی تقسیم نہ آپ نے بنائی ہے نہ میں نے بنائی ہے، اس کی تقسیم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمائی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر کی حدیث موجود ہے، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ رمضان جو ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اولہ رحمہ، کہ اس کا جو پہلا ہے نا، پہلا حصہ، پہلے 10 دن وہ رحمت کا عشرہ ہے، پہلے 10 دن رحمتوں والے ہیں۔ حضور نے فرمایا اوسطہ مغفرہ، اور اس کا جو اوسط ہے درمیانہ عشرہ ہے، درمیانے جو 10 دن ہیں 11 سے لے کر 20 تک، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت کے دن ہیں۔ اور حضور نے فرمایا وآخرہ عتق من النار، اور اس کا جو آخری ہے نا، آخری عشرہ، آخری جو 10 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور جہنم سے آزادی کے دن ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی اس کی تقسیم فرما دی۔ لیکن رمضان سے ہٹ کر بھی آپ اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ رمضان میں مغفرت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے وہ اعلان ہی کچھ اور ہے۔ وہ کیسا اعلان ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میرے سامنے موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر سیاستہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالی میری اس امت پر اور مخلوق پر
وہ نظر کرم فرماتا ہے، دیکھتا ہے، جو رب کی نگاہ میں آ جاتا ہے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو دیکھتا ہے، پھر ساتھ ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہاں تک کہ دوزخ کا ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے، اور پھر آواز آتی ہے کہ اے خیر کو طلب کرنے والے آ جا، تاکہ میں تجھے خیر سے، برکتوں سے مالا مال کر دوں، اور اے شر کے طلب کرنے والے، اے برائی کے طلب کرنے والے ادھر ہی رک جا، قریب نہ آنا۔ یہ آواز آتی ہے، اور بہقی شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، کیونکہ یہ حدیث طویل ہے، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَأَبْصِرْ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ نَغْفِرَ لَهُ، وَأَبْصِرْ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ نَغْفِرُ لَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک دیکھتی ہے بندوں کو، مخلوق کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ ہم اس کی بخشش فرما دیں، اس کی مغفرت فرما دیں۔ اللہ فرماتا ہے بندو، کوئی تم میں سے ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہو، کوئی ہے استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہم اس کی مغفرت کر دیں۔ اور فرمایا کہ حل من تائب نتوب علیہ، کہ کیا کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ ہم اس کی توبہ قبول کر دیں۔ حل من نستجیب لہ، کہ ہے کوئی ایسا سوال کرنے والا، حل من سائل تؤتی سؤلہ، کوئی ایسا سائل بھی ہے کہ جو مانگنے والا ہو، جو مانگنا چاہتا ہو، جو مانگ رہا ہو، وہ مانگے، ہم اس کو عطا کریں گے۔ اور کوئی ایسا ہے جو اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں میری بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہو، مجھے سنانا چاہتا ہو، مجھے دکھانا چاہتا ہو، تاکہ میں اس کی پریشانیوں کو ختم کر دوں، تاکہ اس کے حالات کو ٹھیک کر دوں۔ تو یہ آواز بھی آتی ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی رات مغفرت کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، وہ پہلی رات ہی ایسی ہے، پھر دوسری رات، تیسری رات، پھر اسی طرح یہ پورے 30 رمضان المبارک تک پورا مہینہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، جہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری دن تو سب کی بخشش فرما دیتا ہے، جہنم سے بہت سے گناہ گاروں کو جو ہے وہ رہائی مل جاتی ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ اس رات آواز آ رہی ہوتی ہے، خیر و برکت کو طلب کرنے والے مجھ سے خیر و برکت مانگ، تجھے خیر و برکت عطا کروں گا، رزق مانگنے والے رزق عطا کروں گا، جس چیز کی آپ طلب رکھتے ہیں وہ چیز آپ مانگیں، وہ چیز آپ کو عطا کی جائے گی۔ لیکن اس رات مغفرت کی بھی صدا آتی ہے، ندا آتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ تو گویا کہ رمضان المبارک پورا مہینہ ہی مغفرت کا اعلان ہے، لیکن جو دوسرا عشرہ ہے وہ خاص طور پر مغفرت کا عشرہ ہے کہ اس میں جتنا ہو سکے آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔